ماں کی گود میرے لیے ایک دنیا جیسی تھی۔ دوسری قومیں اس بات پر رشک کرتی ہیں، بڑے بڑے شعراء حیران ہو گئے تھے کہ یہ بچے نے کہا کیا ہے۔ میں ابھی نظم آپ سے شیئر کر رہا ہوں، یہ بانگ درا کی بہت مختصر سی نظم ہے، اور جو پہلا حصہ ہے بانگ درا کا جو 1905 تک کی شاعری ہے، یعنی اقبال کی اردو کی جو سب سے ابتدائی شاعری ہے۔ اقبال نے اردو زبان میں جو شاعری بالکل ارلیسٹ جو فیز میں جو شاعری کر رہے تھے، یہ اس پہ مشتمل ہے، یعنی یہ وہ والی ان میں سے کوئی شاعری ہے۔ اب 1905 سے پہلے کی شاعری کا مطلب کیا ہوا کہ اس وقت اقبال کی عمر کتنی ہوگی تقریباً؟ کس سال پیدا ہوا؟ 1877۔ 1905 میں کیا عمر ہو گئی ان کی؟ ہاں تقریباً آپ کر لیجئے کہ 23 اور 5 28، یعنی 28 سال سے کم عمر میں انہوں نے یہ جو چیزیں لکھی تھیں یہ اس پر، یعنی بانگ درا کے پہلے حصے میں جو ہے۔ اب یہ کوئی اچھا اقبال کا جو پہلا شعر ہے انہوں نے 15-16 سال کی عمر میں کہا ہے، اردو کا جو پہلا شعر، وہ شعر غضب کا شعر ہے، جو پہلا شعر ہے اقبال کا۔ وہ شعر اگر سنا ہے آپ لوگوں نے، پہلا شعر جو اقبال کا ہے جو اردو میں انہوں نے کسی مشاعرے میں پڑھا، وہ پہلا شعر بڑا زبردست ہے۔ وہ شعر ہے: موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو شان کریمی سے کیا مراد ہو سکتی ہے؟ شان کریمی، کریم کون ہے؟ اللہ۔ شان کریمی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے موتی سمجھ کے چن لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو چنا ہے وہ موتی تھا یا موتی نہیں تھا؟ کیا بتا رہا؟ موتی سمجھ کے چن لیے، موتی تھا نہیں، لیکن اس کو موتی کا مقام رب کریم کی نگاہ میں، اس کو رب کریم کے نزدیک اس کا مقام موتی جیسا تھا۔ موتی جو کہ سمجھ لیں کہ موتی استعارہ ہے کسی چیز کی سب سے زیادہ کوئی چیز جو سب سے زیادہ قیمتی ہو اس کو ہم موتی کہتے ہیں۔ موتی سمجھ لیں کہ انسان لینگویج میں جس کو سب سے زیادہ پریشیس کہنا چاہتا ہے اسے موتی کہتا ہے، بھئی یہ میرے موتی ہیں۔ تو موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیا۔ کیا چنا؟ اب دیکھیے اگلا مصرع: قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، یعنی میری آنکھوں سے اللہ کے خوف سے جو قطرے نکلے، میں نے جو اللہ سے اپنی معافی اور توبہ کے وقت جو میری آنکھ سے 2 قطرے نکلے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے موتی سمجھ کے چن لیا۔ یہ اقبال کا پہلا اردو کا شعر۔ اب آپ سوچئے ہم ایک ایسے ماحول میں زندہ ہیں جہاں پہلا شعر بالکل، یعنی جو آج کے شعراء ہیں ان کا پہلا شعر ناقابل اشاعت ہوتا ہے۔ اس ماحول کے اندر علامہ اقبال کو لوگ مطلب ریلیٹ نہیں کر پاتے نا، وہ ایک بہت بڑا فاصلہ ہوتا ہے، بہت بڑا، مطلب کئی بحر الکاہل اور بحر اوقیانوس جیسا فاصلہ ہوتا ہے۔ آج کا آدمی جس جگہ پر موجود ہے، ہم کھائی میں بیٹھ کر اقبال افلاک کی باتیں سنا رہے ہیں، ہم کھائی میں مطلب قلہ بازیاں گا رہے ہیں، بالکل ایک عجیب سا ایک بہت گیپ بہت ہے۔ یہ جس شاعر کا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہو 15-16 سال کی عمر میں، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ جب یہ شعر کہا گیا ہے تو جو شعراء وہاں بڑے بڑے موجود تھے جس مشاعرے میں، ان کا پورا ڈسکشن ہوا، انہوں نے کہا یہ کون ہے، یہ اس نے کیا کہا ہے؟ لوگ سکتہ چھا گیا تھا اس مجلس میں، بڑے بڑے شعراء حیران ہو گئے تھے کہ یہ بچے نے کہا کیا ہے، ہم نے تو آج تک اس پائے کا شعر نہیں کہا۔ اب یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو پہلا اس کا بانگ درا کا کے 3 حصے ہیں، اور جو بانگ درا کا پہلا حصہ ہے یہ اقبال کی اردو کی ارلیسٹ پوئٹری ہے، اس میں سے اب یہ نظم ہے جو 1905 سے پہلے کہی گئی، ٹھیک ہے۔ اب 1905 سے پہلے ایک بات اور سمجھ لیں کہ وہ کانگریس وغیرہ کے معاملات اس وقت کیا ہو رہا ہوگا انڈیا میں، ذرا سا اگر آپ امیجن کریں تو بہرحال ایک بیداری کی لہر تھی۔ سر سید، بہت بڑا رول سر سید کا ہندوستان کے اندر نظر آ رہا تھا، وہ خیر ابھی میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا،
لیکن میں اس نظم، یہ نظم جو ہے، جو پہلا حصہ ہے، اس سب سے پہلی نظم جو بانگی درا کی ہے، اب اس نظم کا بھی نام دیکھیں، میں ذرا سا اور اس کے، ہم جس محلے میں جا رہے ہیں، یعنی ہم جس گھر میں جا رہے ہیں اس کے محلے سے بھی تھوڑی سی واقفیت لے لیں نا، کہ مطلب میں بانگی درا کی پہلی نظم کا نام ہے ہمالہ۔ ہمالہ کسے کہتے ہیں؟ ہمالیہ، ہمالین رینجز جو ہیں، اور اس میں انہوں نے ہمالہ کو ایڈریس کیا، اے ہمالہ، اے فصیل کشور ہندوستان، مطلب وہ پھر ایک بہت اس الگ ایک اچھی نظم ہے، بہت خوبصورت نظم ہے، کبھی کسی اور موقع پہ۔ پھر دوسری نظم ہے گل رنگین، ٹھیک ہے، اور یہ جو میں نظم آپ سے شیئر کر رہا ہوں یہ تیسری نظم ہے، یعنی جو نظم میں بھی آپ کو سناؤں گا یہ بانگ درا کی تیسری نظم ہے، اور اس نظم کا عنوان ہے یا نام ہے عہد طفلی۔ یہ بہت چھوٹی سی نظم ہے، اس کا نام ہے عہد طفلی۔ عہد طفلی کا کیا مطلب ہوا؟ بچپن کا دور، پیریڈ آف چائلڈہڈ، اور چائلڈہڈ کا فیس، اس کے اوپر۔ اور یہ نظم صرف دو مختصر بندوں پر مشتمل ہے، دو بندے ہیں اس نظم میں، چھوٹی سی نظم ہے، یعنی اور ایک بند میں 3 شعر ہیں، دوسرے بند میں بھی 3 شعر ہیں، یعنی ٹوٹل نظم میں 6 اشعار ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں یہ نظم آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھے دیار نو زمین و آسماں میرے لیے، ایک دفعہ میں پوری نظم سنا دوں گا، اس کے بعد پھر میں اس کو تھوڑا سا ڈسکس کر لوں گا، اتنی مشکل نہیں ہوگی اس نظم کو سننے میں۔ یعنی ایک اور سمجھ لیں کہ یہاں میرے سے مراد جو ہے وہ بچہ ہی ہے، یعنی اقبال اس نظم میں بچے کی زبان بن گئے، اور اقبال اس نظم میں بچے کی جو بچپن ہے، جو اس کا چائلڈہڈ پیریڈ ہے، اس کی کچھ چیزیں بیان کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میرے اور میں کا جہاں اس میں نام آئے گا، وہ سمجھ لیجئے کہ ایک بچہ اپنے بچپن، ایک انسان اپنے بچپن کے بارے میں بتا رہا ہے۔ تھے دیار نو زمین و آسماں میرے لیے، وسعت آغوش مادر ایک جہاں میرے لیے، تھی ہر ایک جنبش نشان لطف جاں میرے لیے، حرف بے مطلب تھی خود میری زباں میرے لیے، درد طفلی میں اگر کوئی رلاتا تھا مجھے، شورش زنجیر در میں لطف آتا تھا مجھے، تکتے رہنا ہائے وہ پہروں تلک سوئے قمر، وہ پھٹے بادل میں بے آواز پا اس کا سفر، پوچھنا رہ کہ اس کے کوہ و صحرا کی خبر، اور وہ حیرت دروغ مصلحت آمیز پر، آنکھ وقف دید تھی لب مائل گفتار تھا، دل نہ تھا میرا سراپا ذوق استفسار تھا۔ چھوٹی سی نظم، ذرا سا ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ تھے دیار نو زمین و آسماں میرے لیے، دیار نو کا مطلب ہے نیا ملک، تھے دیار نو زمین و آسماں میرے لیے، جب میں اس دنیا میں آیا تو یہ زمین اور آسمان سب کچھ میرے لیے ایک نئی کنٹری کی طرح تھا۔ وسعت آغوش مادر ایک جہاں میرے لیے، امی کی جو گود تھی وہ میرے لیے ایک اور بہت بڑی دنیا تھی، یعنی اماں کی گود میں رہوں تو بھی گھنٹوں خوش رہ لیتا تھا، اور اگر میں فطرت میں چھوڑ دیا جاؤں تو بھی ایک بہت بڑی دنیا مجھے بلاتی تھی، اور میرے لیے اس دنیا میں بھی سب کچھ نیا تھا، کیونکہ میں آیا تھا تو میں سب چیزیں دیکھ رہا تھا۔ اور یعنی تھے دیار نو، یعنی بالکل ایک ایسی جگہ، دیار نو کا مطلب ہے بالکل نئی جگہ، جہاں آپ ابھی آئے ہیں، بالکل تو نئی جگہ ہے آپ کے لیے، سب کچھ نئی جگہ ہے۔ تھے دیار نو زمین و آسماں میرے لیے، وسعت آغوش مادر ایک جہاں میرے لیے۔ اس میں اس بات کا اشارہ ہے کہ عہد طفلی میں، یعنی ایک بچے کو اگر ماں سے گہرا تعلق میسر آ جائے اور نیچر کو ایکسپلور کرنے کی اپرچونٹیز میسر آ جائیں، تو اقبال اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ بہت کافی ہے۔ پہلا شعر نیچر اور مدرہڈ، ٹھیک ہے، اور آپ سوچئے اس وقت اقبال کوئی 25-26 سال کے ہوں گے جب یہ نظم گئی ہوگی۔ اگلا شعر، تھی ہر ایک جنبش نشان لطف جاں میرے لیے، حرف بے مطلب تھی خود میری زباں میرے لیے۔ کہیں بھی کوئی موومنٹ ہوتی تھی تو میں اس کے اندر مجھے اس موومنٹ میں ایک لطف آتا تھا، اور مجھے خود بھی موو کرنے میں لطف آتا تھا، اور ہر چیز جو کہیں بھی
کوئی بھی موومنٹ میں دیکھتا تھا تو میں اس کی طرف ڈائیورٹ ہوتا تھا, میں اس کو دیکھنا چاہتا تھا, اور میں جو کچھ بولتا تھا وہ مجھے بھی بعض اوقات مجھے بھی نہیں سمجھ آ رہا ہوتا تھا, لیکن میں بولتا تھا. یعنی اس کا مطلب یہ, اس میں بھی دو باتیں سمجھ آ گئیں کہ یعنی جنبش لطف جاں میرے لیے کا مطلب یہ کہ ایکسپیریمنٹیشن کا میرے اندر ایک ارج موجود تھی. کہیں بھی کوئی موومنٹ ہو رہی ہے میں اسے ایکسپلور کرنا چاہتا تھا. میرے اندر ایک ایکسپلور کرنے کی اور ایکسپیریمنٹ کرنے کا ایک اسپرٹ میرے اندر پہلے سے موجود تھی. اور جو بھی میں ایکسپیریمنٹیشن کرتا تھا اس کے اوپر جب میں بولتا تھا تو وہ سینسیبل نہیں ہوتا تھا. یہ میں مانتا ہوں کہ جو کچھ میں بول رہا تھا دیٹ واز ناٹ, کیونکہ میں بول رہا تھا وہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, لیکن کوئی بات نہیں, میں مطلب میری لینگویج ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے سینسیبل نہ بنی ہو, لیکن یہ سب میری لائف میں ہو رہا تھا. تو پہلا شعر اگر ہم دیکھیں, تھے دیار نو زمین و آسماں میرے لیے, وسعت آغوش مادر ایک جہاں میرے لیے, یعنی نیچر, مدرہڈ. پھر دوسرے شعر میں تھی ہر ایک جنبش نشان لطف جاں میرے لیے, یعنی وہ ایکسپلور کرنا. حرف بے مطلب تھی خود میری زباں میرے لیے, ٹھیک ہے نہیں سمجھ میں آ رہا کوئی بات نہیں, میں تو اس طرح لگا ہوا تھا, مگن تھا. درد طفلی میں اگر کوئی رلاتا تھا مجھے, شورش زنجیر در میں لطف آتا تھا مجھے. یعنی اگر اس ساری سچویشن میں کہیں مجھے کوئی تکلیف یا درد پہنچتا تھا تو میرا جو کمیونیکیٹ کرنے کا طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ میں شور مچا دیتا تھا, اور شور مچانے میں میں کبھی دروازے کو پیٹنا شروع کر دیتا تھا, کبھی خود بھی شور مچاتا تھا, اور وہ شور جو تھا جتنا مجھے درد ہوتا تھا اتنا میں چیختا چلاتا تھا, اور یہی مجھے اس سے بڑا, یہ میرا موڈ آف کمیونیکیشن تھا, اور اس میں مجھے بڑا سیٹسفائی ہوتا تھا میں. تو یہ ایک بند ہو گیا. یہ چائلڈہڈ کے کیا خوبصورت کہہ لیجئے کیریکٹرسٹکس اس میں نکل کے آ گئے. تکتے رہنا ہائے وہ پہروں تلک سوئے قمر, وہ پھٹے بادل میں بے آواز پا اس کا سفر. قمر کہتے ہیں چاند کو, سوئے قمر چاند کی طرف. تکتے رہنا ہائے وہ پہروں تلک سوئے قمر, یعنی گھنٹوں کافی دیر تک میں چاند کو دیکھتا رہتا تھا, اور چاند جو بغیر آواز کے موو کر رہا تھا میں اس میں دلچسپی لیتا تھا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ نیچر, زمین کی نیچر پہ بھی اور آسمان کی نیچر پر بھی میں غور کرنا میری فطرت کا حصہ تھا, اور میں اس میں محو ہو جاتا تھا, مگن ہو جاتا تھا. یہ میرے بارے میں ایک اور بات چائلڈہڈ کی, وہ اپنے بارے میں ایک اور بات بتا رہے ہیں. پھر ایک اور بات وہ بتا رہے, پوچھنا رہ کے اس کے کوہ و صحرا کی خبر, اور وہ حیرت دروغ مصلحت آمیز پر. یعنی چاند میں اور آسمانوں, اسپیشلی چاند چونکہ وہ نظر زیادہ آتا ہے, کلیئرلی نظر آتا ہے, تو اس میں کیا پہاڑ ہیں یا نہیں ہیں, اس میں کیا صحرا ہیں یا نہیں ہیں, اس میں زندگی ہے یا نہیں ہے, اس میں کون رہتا ہے, اس میں کیا ہوتا ہے, اس کے بارے میں میرے کویسچنز ہوتے تھے, اور میں حیران ہوتا تھا. اور وہ حیرت دروغ مصلحت آمیز پر. دروغ مصلحت آمیز جو ہے وہ شیخ سعدی کی ایک کہانی ہے, اس کا ایک عنوان ہے. یعنی شیخ سعدی کی ایک کہانی ہے, اس کہانی کا کیا نام, کوئی کہانی کا نام یاد آ رہا ہے, وہ جو دروغ مصلحت آمیز, وہ وہ ایک کہانی ہے کہ بھئی وہ مصلحت آمیز جھوٹ فتنہ پرور سچ سے زیادہ بہتر ہے. مطلب انہوں نے کہا کہ وہ, اس میں کہانی یہ تھی کہ ایک مختصر سی کہانی یہ ہے کہ ایک بادشاہ نے کسی آدمی کو سزا دی, کسی دوسرے ملک کے, کسی دوسرے ملک کا کوئی آدمی تھا جس نے کوئی غلطی کی اور اس پہ بادشاہ نے سزا دی, اور جب اس کو سزا دی تو وہ جو دوسرے ملک کا آدمی تھا اس نے اپنی زبان میں بادشاہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. تو بادشاہ نے اپنے وزیر سے پوچھا کہ بتاؤ یہ کیا کہہ رہا ہے. تو جو وزیر تھا وہ بڑا نیک آدمی تھا, بڑا رحم دل آدمی تھا, اور وہ چاہتا تھا کہ بھئی بادشاہ, مطلب یہ آدمی بھی بچ جائے, بادشاہ بھی اس چکر میں نہ رہیں. تو اس نے کہا کہ بھئی یہ جو ہیں آپ کی تعریف کر رہے ہیں, آپ کے بارے میں بڑی اچھی باتیں بتا رہے ہیں, بڑے آپ سے خوش ہو رہے ہیں. بادشاہ بڑا خوش ہوا کہ میں تو اس کو سزا دے رہا ہوں اور یہ میری تعریف کر رہا ہے. تو بادشاہ کو رحم آیا اور اس نے اس کو چھوڑ دیا. تو اسی دربار میں ایک اور وزیر موجود تھا جو اس وزیر سے جلتا تھا, اور اس نے کہا کہ ارے یہ جو حضرت, یہ تو اس نے جھوٹ بولا ہے اور اصل میں یہ نہیں کر رہا ہے, اور یہ تو یہ کر رہا ہے, اور اس نے تو آپ کو بڑی گالیاں دی ہیں, بڑا برا بھلا کہا ہے, اور یہ تو آپ نے اسے چھوڑ دیا, وہ تو آدمی غلط ہے. اب بادشاہ نے کہا کہ بھئی مطلب
مطلب اس کی بات سن کے بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، اور بادشاہ نے مطلب بادشاہ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہ جو ہے یہ اصل میں معاملہ یہ ہوا ہے۔ بادشاہ نے پھر اس جو دوسرے وزیر کو سزا دی اور جو بھی مطلب اس کے ساتھ معاملہ کیا۔ تو وہ جو دروغ مصلحت آمیز کا مطلب یہ ہے کہ دروغ کہتے ہیں جھوٹ کو، مصلحت آمیز جھوٹ۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ لوگ، اب یہ بہت خوبصورت شعر ہے، اس میں یہ ٹوٹل 6 اشعار ہیں، یہ 5واں شعر ہے، سیکنڈ لاسٹ شعر آف دا نظم ہے۔ پوچھنا رہ رہے کہ اس کے کوہ و صحرا کی خبر، اور وہ حیرت دروغ مصلحت آمیز پر۔ میں تو چاند کے بارے میں جو مجھے نہیں پتا تھا میں آپ سے پوچھتا رہتا تھا، اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، چاند پہ کیا ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، اور آپ کہتے تھے وہاں پہ پریاں رہتی ہیں، آپ بتاتے تھے کہ وہاں یہ ہوتا ہے، وہاں یہ ہوتا ہے۔ تو کبھی آپ ٹال جاتے تھے، کبھی آپ گھما دیتے تھے، کبھی آپ جھوٹ بول دیتے تھے، اور مجھے بہلانے پھسلانے کے لیے جھوٹ بولتے تھے، کہیں اپنی جان بچانے کے لیے بولتے تھے، کہیں مجھے بہلانے کے لیے بولتے تھے۔ تو میں بعد میں حیران ہوتا تھا، اور وہ حیرت دروغ مصلحت آمیز پر۔ اس کے اندر ایک بہت لطیف سا نکتہ یہ بھی ہے کہ اس میں اس طرح کے لوگ جو واقعی مطلب جن کا جو تھے ہی گڑبڑ لوگ، بہت سے بچوں کے پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جو بولتے ہی جھوٹ ہیں، وہ تو ایک الگ ہی معاملہ ہے، لیکن ایک وہ ہے جو ویسی اس نے بہلانے کے لیے، لیکن اس سب پر ایک طنز یا ایک لطیف سا اشارہ اقبال نے یہاں پہ کیا۔ اور آخری شعر ہے، آنکھ وقف دید تھی لب مائل گفتار تھا۔ یہ آخری شعر تو پورا سمجھ میں، آنکھ وقف دید تھی، آنکھ وقف دید تھی یعنی دید کہتے ہیں دیکھنے کو، لب مائل گفتار تھا یعنی آنکھ ہر وقت کچھ نہ کچھ آبزرو کرنا چاہتی تھی، اور ہونٹ ہر وقت کچھ نہ کچھ بولنا چاہتے تھے۔ آبزرو کرتے رہنا اور بولتے رہنا یہ میری فطرت تھی۔ اس سے آپ کو اگر تکلیف ہو رہی تھی تو میں بہت کلیئرلی بتا دوں، یہ میری فطرت کا مسئلہ تھا۔ آپ میری فطرت سے مت الجھیں، میری فطرت کو تسلیم کریں۔ مطلب پانی پہ اس بات پہ ناراض نہ ہو کہ وہ گیلا کیوں ہے، مطلب پانی گیلا ہی ہوگا نا، مطلب سوکھا ہوا پانی تو نہیں ہوگا۔ شہد پہ اس بات پہ شکایت نہ کریں کہ وہ میٹھا کیوں ہے، کیا خیال؟ تو بچے سے اس بات پہ پریشان نہ ہوں کہ وہ بولتا کیوں رہتا ہے، اور ہر چیز میں گھستا کیوں رہتا ہے، اور ہر چیز دیکھ کیوں لیتا ہے، اس کی آنکھوں سے کچھ چیزیں چھپی کیوں نہیں رہ جاتی، وہ سب کچھ دیکھ لیتا ہے، وہ سب کچھ سن لیتا ہے، وہ ہر چیز میں گھس جاتا ہے، وہ ہر چیز پوچھتا رہتا ہے، اور وہ اسے ہر وقت بولتے رہنا ہے۔ تو یہ اس کی کچھ کیریکٹرسٹکس ہیں۔ اب آپ سوچئے، یہ جس عہد میں شائع ہوئی ہے، سائیکالوجی کا ڈسپلن اپنی پوری آرگنائزڈ فارم میں ایمرج نہیں ہوا ہے۔ سائیکالوجی فلسفی کے ساتھ پڑھی جاتی تھی، یہ وہ دور ہے، یہ جان ڈیوی اور ماریا مونٹیسری کا دور جس زمانے میں نظم کہی گئی ہے۔ اور اس عہد میں ایجوکیشنل سائیکالوجی اس کے 30 سال بعد ڈسپلن بنے گا، اور سائیکالوجی اور ایجوکیشن مل کر کام سمجھ لیں 25-30 سال کے بعد شروع کریں گے، یعنی یہ اس سے پہلے، اور اتنی کلیئرٹی کے ساتھ جو بڑا آدمی ہوتا ہے اس کا ویژن، اس کی بصیرت میں کیا کچھ آیا ہوا ہوتا ہے۔ تو آنکھ وقف دید تھی لب مائل گفتار تھا، دل نہ تھا میرا سراپا ذوق استفسار تھا، یعنی میرا جو دل تھا وہ عام جیسے اب بڑے لوگوں کا دل ہے ویسا نہیں تھا، بلکہ پورا کا پورا انکویزیٹو اور کیوریوسٹی پہ مشتمل تھا۔ ذوق استفسار، کیوریوسٹی، ہر وقت پوچھنا، ہر وقت سوال کرنے کی ان اسٹاپیبل ارریزسٹیبل پیشن اور اسپرٹ۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ آخری شعر، آنکھ وقف دید تھی لب مائل گفتار تھا، دل نہ تھا میرا سراپا ذوق استفسار تھا۔ میں ایک دفعہ پھر اس پوری نظم کو سنا دیتا ہوں، اب یہ زیادہ سمجھ میں آئے گی۔ عہد طفلی تھے دیار نو زمین و آسماں میرے لیے، یعنی رب کریم نے مجھے پیدا کرنے سے پہلے پوری کائنات بنائی، اور یہ کائنات کے مشاہدات اور اس فطرت کے مظاہر میرے لیے رب کریم نے اپنی نشانیوں کے طور پر چھوڑے تھے، اور میری فطرت کے اندر رب کریم نے یہ اسپرٹ رکھی تھی کہ میں ان نشانیوں کی طرف لپکوں، ان نشانیوں میں دلچسپی لوں، ان نشانیوں کو پہچانوں۔ فطرت کے اندر میری دلچسپی فطری تھی۔ یہ پوری بات اس کے اندر سماپ ہو جاتی۔ تو تھے دیار نو زمین و آسماں میرے لیے، وسعت آغوش مادر ایک جہاں میرے لیے۔
اب یہ ماں کے ساتھ جو نہیں ایک دنیا تھی، ماں کے ساتھ ماں کی گود میرے لیے ایک دنیا جیسی تھی، ایک جہاں میرے لیے، وسعت آغوش مادر، یعنی ماں کی گود کی جو وسعت تھی، ماں کی گود کے اندر جو اسپیس تھی، اس میں میں پورا گم ہو جاتا تھا. وہ میرے لیے ایک دنیا تھی، ایک کائنات تھی. وسعت تو تھے دیار نو زمین و آسماں میرے لیے، وسعت آغوش مادر ایک جہاں میرے لیے تھی، ہر ایک جنبش نشان لطف جاں میرے لیے، حرف بے مطلب تھی خود میری زباں میرے لیے. درد طفلی میں اگر کوئی رلاتا تھا مجھے، شورش زنجیر در میں لطف آتا تھا مجھے. تکتے رہنا ہائے وہ پہروں تلک سوئے قمر، وہ پھٹے بادل میں بے آواز پا اس کا سفر. پوچھنا رہ رہ کے اس کے کوہ و صحرا کی خبر، اور وہ حیرت دروغ مصلحت آمیز پر. آنکھ وقف دید تھی لب مائل گفتار تھا، دل نہ تھا میرا سراپا ذوق استفسار تھا. کیسا محسوس کرتے ہیں آپ؟ سوچیں یہ بالکل ابتدائی کلام میں سے ایک چیز ہم، اور وہ جو آخر کے جو بال جبریل اور ضرب کلیم کا مقام ہے وہ تو بہت اوپر ہے. اس میں ہم آخر کی کتابوں میں سے اگر کوئی چیز اٹھائیں گے تو آپ کو ایک اور لیول آف میچیورٹی نظر آئے گی. لیکن آپ سوچئے کہ 24-25 سال کی عمر میں اگر یہ نظم کہی گئی ہوگی، آپ کو کوئی ایسا 24-25 سال کا ہمارے معاشرے میں کوئی نظر آتا ہے جو مطلب جس کے یعنی 24-25 سال کا آدمی کس طرح کی شاعری، اگر شاعری پڑھ بھی رہا ہوگا تو کون سی پڑھ رہا ہوگا اور کیسی پڑھ رہا ہوگا. اور یہ جو اس اقبال کے جو موضوعات تھے، اقبال بہت بڑا آدمی تھے، ہم نے اقبال کو پہچان نہیں پائے. اللہ نے ہمارے لیے ایک زبان پیدا کی. اب سوچیے نا، اللہ نے ہماری تربیہ کے لیے کیا ماحول پیدا کیا. یہ ہم نے تھوڑی پیدا کیا، تو اللہ نے پیدا کیا ہے نا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں مطلب اردو مصیبت ہے تو وہ اللہ سے شکایت کر رہا ہے. اسے کہا بھائی اردو تو اللہ کا ایک، اللہ نے پیدا کی زبان. آپ کو تربیت کے لیے اللہ نے اللہ کی خصوصی انویسٹمنٹس ہیں آپ کے اوپر، ہمارے اوپر. اللہ نے اردو پیدا کی، پھر اللہ نے اقبال کو بھیجا. مطلب انبیاء کو تو بتا دیا تھا کہ اب مہر نبوت لگ چکی ہے، اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا، لیکن اب اور ایسے بڑے بڑے لوگ آئیں گے جو ہمیں جھجوڑیں گے، ہلائیں گے. تو وہ سلسلہ اللہ نے جاری رکھا، دوسرے لوگوں کو بھیجتا رہا اللہ تعالیٰ. اقبال کو ہماری طرف بھیجا. دوسری قومیں اس بات پر رشک کرتی ہیں کہ ان کے یہاں مطلب ہمارے یہاں اقبال ہے، اور اس بات پر باقاعدہ مطلب افسوس کرتی ہیں کہ ان کے یہاں آج تک اتنا بڑا آدمی پیدا نہیں ہوا. میں ذاتی طور پر افریقہ کے کچھ لوگوں سے ملا ہوں، میں ذاتی طور پر یورپ کے کئی لوگوں سے ملا ہوں جنہوں نے اس بات پر کہ اقبال مطلب وہ اس بات کو بالکل مانتے ہیں کہ پاکستان جیسا بھی ہو لیکن پاکستان میں اقبال پیدا ہوئے تھے، اقبال ہمارے یہاں نہیں پیدا ہوئے تھے، اس بات کو مانتے ہیں. اب سوچیں نا اقبال کا کیا مقام ہے. ہم بالکل کچھ بھی نہیں جانتے. جرمنی کے اندر ایک سڑک ہے جس کا نام ہے اقبال سٹرازے، ایک سڑک کا نام. وہاں کی یونیورسٹیز کے اندر اقبال چیئر موجود ہے. وہاں کی یونیورسٹیز کے اندر، پاکستان کی یونیورسٹیز میں اقبال چیئر اب گورنمنٹ آف پاکستان نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہر یونیورسٹی میں اقبال کیا ایک شعبہ اقبال کا لازمی کرنا ہے. یورپ کی یونیورسٹیز میں اس زمانے میں بن گئی تھیں. یعنی میں نے شاید ذکر کیا کہ میں جرمنی میں تھا تو وہاں ہمیں لوگوں نے رابطہ کیا کہ آپ اقبال کے اوپر وائس آف جرمنی کے ساتھ کچھ پروگرام کریں. تو اتنا اقبال کا ایک اتنے سارے یعنی اقبال کے شارحین میں سے کئی ایسے ہیں جن کا تعلق جرمنی سے، یعنی ان میں بہت بڑا نام اینی میری شمیل کا ہے. آپ یمنی بالکل سے وہ آئے تھے یمن سے، اور انہوں نے اقبال کی جو ہے وہ یمن سے ایک دن اسکالر آئے تھے ہمارے یہاں پچھلے کچھ عرصے پہلے. انہوں نے اقبال کی جو چیزیں سنائیں اور انہوں نے بتایا یمن کے لوگ اقبال سے کتنا محبت کرتے ہیں، اور اقبال کے کلام کو عربی میں ترجمہ انہوں نے ہمیں شکوہ جواب شکوہ عربی میں سنائی انہوں نے، منظوم. ایسے بھی لوگ ہیں. یہاں اردو میں بھی لوگوں کو نہیں ذہن میں ہوگی کہ کیا اس کے. تو یہ بڑی اس کو دیکھنا چاہیے.